تو وہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ وہ پہچانتا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا اب سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں کہتا ہوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کہا اللہ کو ایک مان لو اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو. کہا کہ وہ جنت میں جائے گا. کئی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر میں پڑھ لوں، وہ چرواہا ہے چرواہا. کہا اگر میں پڑھ لوں، کہ اگر تم پڑھ لو تمہارے لیے بھی یہ بشارت ہے. اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. کہا کہ اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نوجوان نے سوال کیا یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ بکری ہے. کہا کہ بکری کو ہکا دو، کا راستے پر ڈال دو، وہ کہا جو اپنے مالک تک خود پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بکریوں کو راستے پر ڈال دو، وہ خود بخود اپنے مالک تک پہنچ جائے. چرواہے نے کہا ٹھیک ہے. بکریوں کو راستے پر ڈالا اور ان کو وہاں سے ہکا دیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا بکریوں کو تو پہنچا دیا، مالک تک پہنچ جائے گی، لیکن اب میرا کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، آپ کے اوپر جہاد فرض ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ کو بھی اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا. اس نے کہا میں تیار ہوں. فجر کے بعد ایمان میں داخل ہوا. کب؟ فجر کے بعد. اور ظہر سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. کسی نے پوچھا صحابی نے کہ ابھی یہ داخل ہوا تھا نوجوان، کہ اس کا یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی حج نہیں کیا تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی تھی، صرف ایمان کے کلمے پڑھے تھے، شہادتین کی شہادت دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 حوروں کے ساتھ وہ نوجوان بیٹھا ہوا. یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے. ابو لہب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچوں میں سے ایک چچا ہے، یہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا. اس کا نام ابو لہب نہیں تھا. ابو لہب تو بعد میں پڑا، یہ بڑا خوبصورت تھا. ابو لہب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پڑا. ایک دم سفید، جب غصہ ہوتا تھا تو چہرہ ایک دم آگ کی طرح لال ہو جایا کرتا تھا. ابو لہب کہتے ہیں آگ کا باپ. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا لقب یہ پڑا ابو لہب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. پھر قرآن نے فرمان سنا دیا ہے، قرآن نے فرمان سنا دیا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا. چچا ہونا کام نہیں آئے گا، سردار ہونا کام نہیں آئے گا، خوبصورت ہونا کام نہیں آئے گا. اتنا خوبصورت ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے بعد، مکے کے سرداروں میں سے ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا کہ جہنم میں جائے گا. اور ایک طرف حضرت بلال ہے، حبشی ہے، حبشی. حبشیوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج پر گئے ہیں. حبشیوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حبشیوں کا پسینہ تارکول جیسا ہوتا ہے، اتنا کالا اور اتنا بدبودار حبشیوں کا، اور پورے کالے کروٹے ہوتے ہیں نیچے سے اوپر تک، چمک مار رہی ہوتی کالے پن میں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تو موٹے موٹے ہونٹ تھے، ہڈیاں تھی، گوشت نہیں تھا. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جتنی بھی بدصورتی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. آزاد نہیں تھے، غلام تھے، کوئی سردار نہیں تھے، غلام تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں بلال میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے داخل ہوگا. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ایمان میں داخل ہوئے تو پھر کالا کلوٹا ہونا،
پھر بدصورت ہونا، غلام ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے جس کو میں اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، بن مانگے دی ہے، بن درخواست دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اس ایمان کی قدر کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو بن مانگے دی ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ اس ایمان کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، یہ جو دین ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ 5 شعبوں کا نام دین ہے. 5 چیزوں سے مل کر کے دین بنتا ہے. ان میں سب سے پہلا آتا ہے عقائد، جس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات. ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اس پہ تو اگلی ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے کہ عقائد کیا ہونے چاہیے ایک ایمان والے کے. لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، یہ اس ایمان کی قدر کرے. یہ اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے مومن ہونے پر اسے چاہیے کہ فخر کرے. یہ دنیا کو دیکھ کر کے فخر ہی نہیں کریں کہ دیکھو دنیا کا بادشاہ ہے، دیکھو اس کے پاس سوٹ بوٹ سب کچھ ہے. یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ سب چیزوں کے واقعات تو میں نے آپ کو ابھی سنا دیے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. حیثیت ہے تو ایک ایمان والے کی حیثیت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا ہے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا جب تک ایک ایمان والا دنیا میں باقی رہے گا. یہ ایمان والے کی فضیلت ہے. یہ اگر دنیا چل رہی ہے تو ایمان والے کی وجہ سے ہے. بس یہ ایمان والے کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے. بس ایمان والا خود کو، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے. وہ احساس کمتری کا شکار ہے، جس کو ہمارے استاد محترم سمجھایا کرتے تھے مولانا منظور صاحب. کہ آپ کسی پارٹی میں جائیں، کسی بڑے لوگوں کی پارٹی میں آپ شامل ہو جائیں تو کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کرتا پائجامہ پہن کر کے، اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کافی دینداری ہو گئی ہے، کیا کرتا ہے آدمی کہ اگر کوئی ٹوپی پہننا ہے، دیکھ رہا وہ سب سوٹ بوٹ والے، تو وہ جلدی سے جائے گا اور ٹوپی کو اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا، تو اسے شرم محسوس ہو رہی ٹوپی پہننے. یہ ہم میں سے بہت سارے شاید ابھی بھی کرتے ہوں. نماز کے لیے ٹوپی پہنے گا، اس کے بعد جیسے باہر نکلے گا اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا کہ مجھے شرم لگے گی، کوئی مجھے مسلمان نہ سمجھ لے لو. ارے یہ فخر کی چیز ہے، یہ فخر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے. اپنے خزانے کی سب سے اعلیٰ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ شرم کی نہیں، یہ شرم کی نہیں، یہ سب سے زیادہ فخر کرنے کی چیز ہے. اگر کوئی چیز فخر کرنے کی ہے تو وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. یہ سب سے زیادہ فخر کرنے کی چیز ہے. ہم دوسری چیزوں پر فخر کرتے ہیں. کوئی اپنی گاڑیوں پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مال پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی جوانی پر، کوئی اپنی صحت پر. ہر چیز الگ الگ انسان اپنی چیزوں پر فخر کرتا ہے. فخر کرنے کی اگر واحد چیز ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت کا ہونا. اس سے بہترین دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو تو دی ہے. ایمان کی وجہ سے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایمان کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس کی قدر کرے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ ایمانیات میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان پر چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان پر عمل کرے، اس کی کوشش کرے. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایمان کا ہونا، ہمارا ایمان والا ہونا کا یہ فخر کی چیز ہے. ہمیں کہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں، اپنے آپ کو ایمان والا بتانے میں جان جائے تو جائے، لیکن ایمان والا کہنے میں ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے. ہمیں فخر کر کے بتانا چاہیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے نام پر جان دینے والے ہیں. اس پر فخر کے ساتھ بتانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے.